الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. یہ حدیث ہے جس کے راوی ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین انا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، قمیص پہنے ہوئے ہیں. منہا ما یبلغ الثدیہ ومنہا ما دون ذلک. ان میں سے بعض کا جو کرتا ہے وہ سینے تک ہے اور بعض کا اس سے نیچے ہے. وعرض علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجرہ. اور میرے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیے گئے اور ان کے بدن پہ جو کرتا تھا وہ اسے گھسیٹ رہے تھے، یعنی ان کا کرتا زمین تک پہنچا ہوا تھا. تو صحابہ نے کہا قالوا فما اولت ذلك یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے اس کی کیا تعویل فرمائی؟ قال الدین، اس سے میں نے مراد دین لیا کہ بعض لوگوں کا دین جو ہے ان کے سینے تک تھا، بعض کا سینوں سے نیچے تھا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دین ہے وہ اتنا زبردست تھا کہ زمین پہ گھسٹ رہا تھا، یعنی گویا ایمان سے وہ لبریز ہیں. اس حدیث سے بہت ساری باتیں پتہ چلی. ایک تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے درجے ہیں، ایمان کے درجات ہیں. کسی کا ایمان جو ہے اس کے سینے تک آتا ہے، کسی کا ایمان اس سے کم، کسی کا اس سے زیادہ، اور کوئی اس درجے کو بھی ہوتا ہے جیسے عمر بن خطاب ہیں کہ ان کا ایمان جو ہے وہ زمین کے اوپر گھسٹ رہا تھا. اور اس حدیث میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مقام اور مرتبے اور فضیلت سے نوازا ہے. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ابو بکر سے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ فضیلت والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے. اچھا، کیونکہ جو ایک کوئی خاص خصوصیت بیان ہوتی ہے کسی ایک صحابی کی، تو وہ اس کے اوپر ایک کلی حکم نہیں لگاتی، ایک اس کے اوپر ایک اوورآل جو اس کی حیثیت ہے اس کا تعین نہیں کرتی. جیسے مثال ہے، غزوہ خیبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَةَ رَایَةَ غَدًا، میں یہ جھنڈا دوں گا کل ایک ایسے آدمی کو، رجلا یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول سے، رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اب وہاں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، عشرہ مبشرہ، سب بڑے بڑے صحابہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. مگر یہ اعزاز، ٹھیک ہے، اس دن جو ملا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ملا. اب کوئی کہے کہ دیکھو سیدنا علی کی موجودگی میں باقی لوگ بھی موجود تھے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رسول سے محبت صرف حضرت علی کرتے ہیں، تو یہ بات غلط ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ اعزاز ملنا اور چیز ہے اور ایک اوورآل ایک بندے کی حیثیت کا تعین کرنا ایک اور چیز ہے. تو کسی خاص موقع پر اعزاز یہ ایک اور چیز ہے. اب یہاں اس حدیث میں جو اعزاز ہے وہ سیدنا عمر کو مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو کپڑا ہے، کرتا ہے، وہ زمین پہ گھسٹ رہا ہے. اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خواب میں دیکھے گئے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اور جو ظاہری اور حسی چیزیں ہوتی ہیں ان میں فرق ہوتا ہے.
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو قمیض کو جو نیچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کو ناپسند کیا ہے، منع کیا ہے، اور اگر تکبر کی وجہ سے ہو تو اس پر تو سخت وعید بھی ہے۔ تو لیکن یہاں پر آپ جو قمیض کی تعویل کیا کر رہے ہیں، تفسیر کیا کر رہے ہیں، اس سے مراد دین ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بعض خواب ہمیں آتے ہیں اور وہ ہمیں لگتے ہیں کہ شریعت کے خلاف چیز نظر آ رہی ہے، لیکن وہ اچھے خواب ہوتے ہیں، برے خواب نہیں ہوتے۔ تو خواب کی تفسیر کا معاملہ جو ہے وہ ظاہری چیزوں سے مختلف ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے۔ اور اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، شیخ ابن عثیمین نے بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے۔ اگر کوئی آج کے زمانے میں بندہ دیکھے خواب کے اندر، یہ اسی طرح کا خواب دیکھے، اس کی قمیض بڑی لمبی ہے، تو کیا وہاں پر بھی وہ یہی معنی مراد لے گا کہ یعنی اس کا دین بہت اچھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہوں، خواب میں نظر آئے، ٹھیک ہے، تو یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ بندہ نیک ہے۔ لیکن اصل قانون اور کلیہ بڑا اہم ہے جو شیخ نے بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی جو اپنی حالت ہے نا، اس کی اپنی جو کنڈیشن ہے، اپنی جو اس کی سچویشن ہے، اس کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے مثلاً کافر ہی ہے، یا نماز ہی نہیں پڑھتا، یا مطلب حرام کھا رہا ہے، اب وہ ایسے خواب دیکھے گا تو وہاں پر یہ تعویل نہیں کی جائے گی کہ جس کا دین بڑا اچھا ہے، بھئی وہ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اس کی تعویل اس بندے کے حساب سے ہوگی۔ اس لیے یہ جو ہم اٹھا لیتے ہیں نا امام ابن سیرین کی وہ جو ہے تعبیر الرؤیا، ٹھیک ہے، اور اس میں سے دیکھا خوابوں کی تعبیر نکالی یا انٹرنیٹ سے تلاش ماری، اچھا اچھا یہ دیکھا تھا، اس کا یہ مطلب ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ صحابہ آپ سے پوچھتے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ صحابہ سے فجر کے بعد پوچھتے کہ بھئی کس نے کیا دیکھا وہ بتائے، اور آپ تو نبی تھے، ٹھیک ہے، آپ کی جو بات ہے وہ تو حق ہے۔ تو لیکن آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں، اور وہ عالم جو آپ کو جانتا ہو، جس کو پتا ہو کہ آپ کی کیا کیفیت ہے، آپ کی کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا بھی جو اس کی بھی جو تعبیر ہوگی وہ کوئی حرف آخر نہیں ہوگا، وہ بھی ایک اس کا اجتہاد ہے، اس کی ایک کوشش ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی آیت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے کہ بس اس نے کہہ دیا اوہ اب تو میں نے سانپ دیکھ لی، اب تو میرے پہ کوئی نہ کوئی دشمن ہے، جادو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ بدگمانیاں فلانی نے کیا ہوگا، فلانی نے کیا ہوگا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں، ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں۔ تو اس کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ جس عالم پر آپ کا اعتماد ہے، اس عالم کو آپ بتائیں، وہ عالم جو ہے اس کی تعبیر کرے، اور اس کو چاہیے کہ اچھی تعبیر کرے، ٹھیک ہے نا، یعنی عالم اگر فرض کریں اس کو لگ بھی رہا ہے کہ بری چیز ہے، تو بھی وہ اس کو جانتا ہے نا اس بندے کو، تو وہ اس کو بتا دے کہ بیٹا آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، آپ کوئی غلط گناہ کے کام میں آپ اس سے ہٹ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جاہلوں والے کام ہوتے ہیں، وہ میں تو اس کو عالم نہیں مانتا جو یہ کہے کہ جی یہ تمہارے گھر میں بہت جلد کوئی موت ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، یہ اسلام کا انداز نہیں ہے، نہ کسی پہ وحی اترتی ہے، اور نہ اس طرح کے فتوے اور اس طرح کی تعبیر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا عقل مند سے پوچھو، عقل مند انسان سے جو تمہارے سے محبت بھی کرتا ہو۔ اس کی شرط ہے خواب کی تعبیر پوچھنے کی کہ ایک تو وہ دیندار انسان ہو، اللہ سے ڈرنے والا، سمجھدار ہو، اور دوسرا وہ آپ سے محبت بھی کرتا ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ وہ حاسد ہو، وہ آپ کو ٹینشن میں ڈال دے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کو تعبیر کے اندر ایک تو یہ پتا چلا کہ جو ظاہری چیز ہے اور جو خواب میں دیکھی چیز ہے، ان دونوں کا ایک حکم نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر بھی آپ کے پیچھے جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں، سانپ لگے ہوئے ہیں، تو مطلب یہ کہ دشمن آپ کا پیچھا کر رہا ہے، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور معنی بھی ہو سکتا ہے آپ کی کیفیت کے مطابق، ٹھیک ہے، آپ کے ایمانی حالات کے مطابق۔ اور ہر خواب کی تعبیر بھی نہیں ہوتی، بہت سارے خواب ایسے ہیں، اور بلکہ آج کے زمانے میں تو میں سمجھتا ہوں شاید 90% خواب ایسے ہوتے ہیں جو ہماری ذہنی
جو کیفیات ہیں جو ہم گزار رہے ہیں دن بھر وزن اٹھا کے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو اپنے جذبات کو چھپا رہے ہیں، مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر خواب میں نکلتے ہیں، خواب کے اندر نکلتے ہیں۔ تو خیر ہم واپس حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے اس میں ایک بڑا اہم نقطہ پایا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور آپ نے اس کو بیان بھی کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں اچھی بات کرنا، ٹھیک ہے، اچھی بات کرنا، یہ شریعت نے ایسا نہیں ہے کہ بالکل اچھی بات آپ نے کسی کے بارے میں کسی کی تعریف کرنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات اگر کسی کی ہے تو اسے بیان بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تعریف کو، اس مقام اور مرتبے کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر بیان فرمایا، اور یقیناً حضرت عمر کو خوشی بھی ہوئی ہوگی، ایسا تو نہیں ہے ان کو خوشی نہیں ہوئی ہوگی۔ تو خوشی کا اپنی تعریف کسی مناسب انسان سے، کسی عالم سے، کسی اسلام کے قائد سے، ٹھیک ہے، تو سن کر خوشی محسوس کرنا یہ کوئی ریاکاری والی چیز نہیں ہے، اور کسی کا تعریف ہو جانا یہ کوئی جو ہے ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اس پر پریشان ہو، ٹھیک ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر یہ ذکر ہے کہ یہ خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ جلدی عطا فرماتا ہے مومن کو، تل کا بشرا عاجلہ، یہ جلدی ملنے والی خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جس سے مومن کو خوشی عطا فرماتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں ایمان کے مختلف درجات تھے، ٹھیک ہے، درجات تھے، کسی کا ایمان ان کے سینے پر تھا، کسی کا ایمان جو ہے وہ قدموں سے بھی نیچے گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کے درجات تھے، ایمان کے درجات ہیں۔ تو ایمان کے یہ جو درجے ہیں ان میں سے ہر درجے والے کے لیے خوشخبری ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ جو ہے نا وہ ٹینشن میں آ جائیں کہ بس میں تو، ہمارا تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ پہ اچھا گمان کرنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، ہمارے اعمال کو جو ہے قبول فرما لے، یہ اصل چیز ہے۔ کوشش تو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، جو دوڑنے کا میدان ہے، زور لگانے کی جگہ ہے، وہ یقیناً آخرت ہے، وہ یقیناً نیکیاں ہیں، وہ یقیناً جو ہے جنت کا حصول ہے۔ اس کے لیے دوڑ لگانا چاہیے، مقابلہ آپس میں کرنا چاہیے، لیکن اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، چاہے آپ گناہ آپ سے کیوں نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ یعنی دو رویے ہیں، ایک رویہ ہے جو گناہ کو کچھ نہیں سمجھتا، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، فرمایا یہ منافق ہوتا ہے جو گناہ کو ایسے لیتا ہے کہ بس مکھی بیٹھی منہ پہ اور اڑا دی، ٹھیک ہے، اتنا اس کو ہلکا لیتا ہے۔ اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ انسان مایوس ہو جائے، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر نا امید، مومن کو نا امید نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، مومن اللہ سے اچھی امید پر قائم رہے، اچھی امید پر قائم رہے۔ اور خاص طور پر اس زمانے میں جو، اور اس ماحول میں جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، ہمیں اپنے بارے میں تو سختی کر لینی چاہیے، میرے اندر یہ کمزوریاں ہیں، لیکن آپ اپنے بچوں کو، اپنے سے متعلق لوگوں کو، اپنے آپ کو بھی وہ عذر بھی دیں جو آپ کو بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یا ایک بندہ گر کے زخمی ہو گیا، اب وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اب وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، جب وہ اپنے آپ کو عذر دے گا کہ ہاں بھائی اللہ نے میرے لیے عذر رکھا ہے، مطمئن ہوگا، اسے کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ ایک زخم نظر آ رہا ہے نا، تکلیف نظر آ رہی ہے۔ لیکن ایک بندہ جس کے، جو مثال کے طور پر، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہو، مثال کے طور پر کوئی چھوٹے قد کا ہے، ٹھیک ہے، یا کالے رنگ کا ہے، یا کوئی معذور ہے، یا
کسی کی ٹانگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی اس کا کوئی نابینا ہے، یا ایک آنکھ ہے ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا اور کوئی ایشوز ہیں اس کو، اب اس کو معاشرہ جو ہے وہ ذلیل کرتا ہے، اس کو لوگ ذلیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بچپن سے وہ اس تکلیف کو سہ رہا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کی ہمدردی بھی تکلیف دیتی ہے۔ اچھا، اب اس کا کیا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا؟ یعنی اگر کوئی کسی کی بے عزتی ہو رہی ہے، یہ تو میں نے مثال دی نا، ایک بندہ ٹھیک ٹھاک بھی ہو، اس کی بے عزتی ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہو، اس کو خاندان کے، جیسے میں نے یہ بات کرتا ہوں کہ بھئی خاندان میں جو ہے نا، اماں بتا رہی ہے کہ بھئی تیری پھپھو نے یہ کیا، پھپھو بتا رہی تیری اماں نے یہ کیا، دونوں اس کے خونی رشتے ہیں، ماں زیادہ قریب ہے، پھر یقیناً اس کے بعد پھپھو کا بھی ایک مقام ہے، ٹھیک ہے، یا اور مطلب ہے دادی بات کر رہی ہے بہو کو کے بارے میں، بیٹے کو، تیری اماں یوں، تیری اماں یوں، یا وہ اماں یا اماں اس کو سنا رہی ہے بھئی تیری دادی یوں، تیری دادا یوں، تیرا فلانا یوں، ٹھیک ہے، یا کوئی اور رشتہ، مطلب یہ تو میں نے ایک نارمل بات کی نا جو معاشرے میں چلتا ہے۔ اس سے ایک بچے کے، ایک نوجوان کے دماغ پہ جو ہتھوڑے پڑ رہے ہیں، اسے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ قبول ہی نہیں کرتا، اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ کھڑے ہو کے اگر نماز نہیں پڑھ رہا، جماعت سے نماز پڑھنے کی اس میں ہمت ہی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، یا جمع کر کے نماز پڑھ رہا ہے، یا اس کی حالت ہوئی پڑی ہے، وہ بستر پہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمت ہی نہیں ہو رہی اس کے اندر، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ اس بیچارے کو ابیوز وہ سہ رہا ہے، اتنا اس کی جو ہے نا وہ اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس تکلیف کو ہم دیکھ ہی نہیں پاتے کیونکہ ہم نابینا ہیں، ہمیں صرف جو ظاہری زخم ہے وہ نظر آتا ہے، جو ہمارے جذبات پہ کٹ لگتے ہیں، جو دل پہ جلتے ہیں، دل جلائے جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، وہ نظر ہی نہیں آتے۔ تو اس کے اندر بھی عذر ہے، اس کے اندر بھی عذر ہے اور اجر بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اجر بھی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے معاشرے میں جو لوگ آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہے نا کمزور ہیں دین کے اندر، ہر فجر کی پہلی رکعت میں موجود نہیں ہوتے ہیں اور جماعت سے موجود نہیں ہوتے، تو ہم ان کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائیں اور اپنے بارے میں بڑا جو ہے نا تکبر سا آ جائے، واہ جی واہ میں تو فجر بھی پڑھتا ہوں جماعت سے، تو یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، عذر دینا چاہیے، خاص طور پر اس کلچر میں جو بالکل بے بنیاد اور نہایت ظالم اس کے اندر اصول، قوانین، روایات، طریقے، اخلاقیات موجود ہیں، تو اس سے بچے، نئی نسل خاص طور پر بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے، بڑی پچھلی نسلیں بھی افیکٹ ہوتی رہی ہیں، بڑے بڑے نفسیاتی مسئلے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب تو بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہر ایک کے بارے میں، ہر مسلمان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنے والا ہے، شرک سے بچنے والا ہے، اچھا گمان رکھیں، اچھا اس کے بارے میں سوچیں اور اس کو عذر دیں، اور اللہ سے یہ گمان رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے، کیا پتا وہ میرے سے زیادہ اجر لے جائے، پتہ نہیں کون کیا کیا تکلیف سہ رہا ہے۔ ایک نوجوان نے مجھے فون کیا کہ وہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، اس لڑکے میں یہ صلاحیت نہیں ہے، تو اس کی بیوی نے اس سے الگ ہو گئی، اب وہ بیچارہ تکلیف کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اب وہ تکلیف اس کو کس لیول کا ڈپریشن دے گی، اور سوسائٹی اس کو کیا کرے گی؟ دیکھیں نا، ایک تو یعنی اسلامی معاشرہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کا ہی معاشرہ، لیکن اسلامی اخلاق نہیں ہے نا، تو اس کو حوصلہ ملتا، ٹھیک ہے، اس کو بتاتے کہ بھئی بہت ساری ایسی عورتیں بھی ہیں جن کے یہاں بچے نہیں ہو رہے، آپ وہاں ان سے شادی کر لو، ٹھیک ہے، اس کی تکلیف کو قبول کرتے ہیں کہ واقعتاً بہت بڑا غم ہے۔ نبی علیہ السلام کے معاشرے میں حضرت بریرہ اور وہ مشہور واقعہ صحابی اور صحابیہ کا، وہ الگ ہوئی ہیں، وہ صحابی روتے پھر رہے ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ یار یہ کیسا بیوقوف بندہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کسی نے نہیں کہا یار یہ مرد بھی رویا کرتے ہیں، مرد کو بھی درد ہوتا ہے نا بھائی، شیر بن بھائی، شیر بن، ہمارے یہاں فوراً اس کو جو ہے نا دلاسے دینے، وہ تو دیکھ ہی نہیں پاتا، اتنا کمزور معاشرہ ہے کہ کسی کے غم کو دیکھ ہی نہیں پاتا، فوراً اس کو چل بھائی چل، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس آنکھیں بند کرو اور چلتے بنو۔ تو یہ جو ہمارا کلچر ہے، بہت اس کے اندر بہت زیادہ ایب نارملٹی، بہت زیادہ ظلم ہے، اس لیے ہمیں لوگوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے سے متعلق لوگوں کو بہت زیادہ عذر دینا چاہیے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہتر ہوں ان کی جو ہے، تو ہم ان کی مدد کریں، ان کو ایموشنل، ان کی ہیلپ کریں، ٹھیک ہے، ان کو دیکھیں، ان کے ساتھ بیٹھیں کہ بیٹا کس بات پہ پریشان ہو، ٹھیک ہے، ان کو محبت دیں، ان کو سنیں، ان کو سننے والا کوئی نہیں ہے، ماں باپ، اولاد سارے اپنے اپنے موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کو ابیوز کر رہے ہیں، بچے بچوں کو کر رہے ہیں، بڑے بچوں کو کر رہے ہیں، ہر کوئی جو ہے نا وہ ڈپریشن نکال رہے ہیں، تو یہ بڑا عجیب ماحول ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو
کلچرل چینج آ رہا ہے معاشرے میں، اس میں بڑی اہم ضرورت ہے کہ ہم صرف تھپڑ کے جو ظلم ہے نا اس کو نہ دیکھیں، جو باتوں کا ظلم ہے، جو اگنور کرنے کا ظلم ہے، جو گھورنے کا ظلم ہے، جو تبصرے کرنے کا ظلم ہے، ٹھیک ہے، جو رشتوں کی کھینچا تانی بڑوں کی آپس میں اس کو بچوں تک اس کی جو تپش سے جھلسانے کا ظلم ہے، ٹھیک ہے، یہ جو شکل رنگ صورت، ٹھیک ہے نا، پتلا ناک ہے موٹا ناک ہے، شادی کے بعد کیا بنے گا، شادی پھوڑ عورت ہے، شادی کے بعد ناک کٹوائے گی، فلاں فلاں 50,000 باتیں، یہ کریم استعمال کر لے رشتے نہیں آئیں گے، یہ جو جملے ہیں نا کھا جاتے ہیں یہ جملے، ٹھیک ہے، ایک بچی کو یہ جملے کھا جاتے ہیں، اور ایسے ہی بچوں کو بھی جملے جو ہے وہ کھا جاتے ہیں جب آپ ان کو جو ہے نا بتا رہے ہوتے ہیں تمہاری شادی نہیں ہو سکے گی، تمہارا یہ نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے اوپر کام کریں اور اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے اندر دوڑ لگانے کی ہمت عطا فرمائے، ایمان کی بلندی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔